أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا اللہ. یہ ساتھی ہیں میرے سامنے خالی جگہ پر ہوگا بعد میں آنے والے آتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں پورا آدھا فتوہ کی نماز میں چلا جائے. مسجد میں بیٹھنے کے آداب میں صفوں میں بیٹھتے ہیں توت کی طرح بکھر کے بیٹھنا میرے مجلس کے آداب کے خلاف. ہمارے شہروں میں مجلس ہوتے ہیں تو گاؤں کے آدمی مسجد کے آداب میں صف ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق سورہ یوسف میں جو بھی حالات ہوا اللہ پاک نے بیان کیے اس میں خود اللہ پاک نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الألباب. بڑی عبرت اور بڑے سبق اور بڑے مواعظ لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے اندر عقل ہے جو اسے کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے. بڑے مصائب سے گزرے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام لیکن بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ایک کلمہ پوری سورہ یوسف میں شکوے کا اللہ پاک نے ان کی طرف سے بول دی. نہ کنویں میں نہ بازار جب بیکے ہیں وہاں نہ عزیز مصر کے گھر میں نہ وہ خواتین کے چلندر تھے ان میں 40 سال اس بندے ان مسائل کے اندر اور 40 سالوں میں ایک کلمہ شکوے کا ان کے منہ سے نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی. یعنی آج کے آپ وہ جب ان کا ذکر کرنا چاہتے تو فرمایا کرتے تھے کریم ابن کریم ابن کریم ابن خلیل اللہ. جب قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر چلا تو اللہ پاک اس پر بھی قادر تھا کہ وہ بغیر تمیز کے بھی ان کی بینائی لوٹا دے. اللہ پاک کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک قمیص نے ان کی آنکھیں سفید کر دی تھی. وہ جو اتروا کے لے گئے تھے یوسف علیہ السلام کی اور بھیڑ کا خون انہوں نے لگا لیا اس کو. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. عشاء کے وقت آئے. ظاہر اس وقت یہ لائٹیں تو تھی تو دیے شیے ہوتے تھے تو اس میں آنسو اصلی نقلی کی پہچان کوئی نہیں ہوتی. تو تھوک چھوک لگا کے انہوں نے آنکھوں کو تو بڑھا کے کہا کہ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ.
جھوٹ کا خون بھی لگا کر لائے تھے وہ قمیص کو کہ دیکھیں یہ ثبوت ہے، یہ خون کا بھیڑیا آ گیا، اور اسی میں ان کی چالاکی پکڑی گئی۔ آپ نے فرمایا بڑا مہذب بھیڑیا تھا، پہلے اس نے میرے بیٹے کی قمیص اتروائی اور اس کے بعد اس کو کھایا، کہیں سے کھاڑی نہیں اس نے۔ تو وہ شام کے عشاء کے وقت، یا وہ اباہم عشاء کے وقت آئے، یا بدور روتے ہوئے اس طرح سے واقعہ ہو گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں، اس لیے کہ آپ ہمیں اس کا دشمن سمجھتے تھے پہلے، تو آپ مانیں گے تو، لیکن سچ یہی ہے کہ یوسف کو بھیڑیا تھا۔ وہ قمیص جو لے کر گئے تھے اس کو آپ سینے سے لگا کر رکھتے تھے، یعقوب علیہ السلام اور روتے رہتے تھے۔ اب دوسری قمیص چلی مصر سے، انہوں نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے جاؤ تم، القوا علی وجہ ابی، میرے ابا جی کے چہرے پہ ڈال دے، تو وہ یا کہ بصیرہ، ان کی بصارت لوٹ آئے گی، وہ دیکھنا شروع کر دیں۔ اب یہ قمیص چلی ہے، ولما فصلت العیر، جب وہاں سے قافلہ چھوٹا ہے، قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، آپ نے کہا جو برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تو مجھے سکھایا وہ بوڑھا نہ کہو کہ میرا دماغ خراب ہو گیا، میں تمہیں بتاؤں خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے یوسف آ رہا ہے، انی لأجد ریح یوسف۔ عباس صاحب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس عہدے پہ پہنچ گئے تھے تو انہوں نے ابا کو خط کیوں نہیں لکھ دیا کہ میں خیر خیریت سے ہوں؟ کوئی گھوڑے والا دوڑا دیتے، کوئی اونٹ والا بھیج دیتے، اور بھائی بھی تو لینے آئے تھے نا گلا، اور انہیں لوکیشن بھی پتا تھی، باپ دادا کا نام بھی پتا تھا ہمیں، وہ آپ کوئی بندہ بھیج دیتے اور اطلاع کروا دیتے۔ لیکن کیونکہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور آپ کو پتا تھا کہ جو بھی پروسیس چل رہا ہے یہ اللہ پاک کی منشا کے مطابق ہے، میں کیوں بتاؤں؟ جبرائیل امین نہیں بتا سکتے میرے ابا کو، نبی تھے نا یعقوب علیہ السلام، وہی کا سلسلہ تھا نا، اگر بتانا ہو تو اللہ پاک بتا دے، اور اگر اللہ نہیں بتا رہا تو اس کا مطلب اللہ پاک نہیں بتانا چاہتا، اس میں کوئی حکمت ہوگی اس کی۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کسی کے ذریعے میسج بھیج دیتے، آنے جانے والے قافلے تو چلتے رہتے تھے نا، وہ قافلہ ہی تھا جو لے کر آیا تھا، تو کسی قافلے والے کے ہاتھ پہنچا دیتے، جیسے ہمارے یہاں سے جیل سے کوئی پاکستان پیغام پہنچا دیتا، میں 5 سال سے جیل میں بند ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اسی طرح وہ بھی پیغام پہنچا دیتے۔ لیکن ہوتا کیا، یعقوب علیہ السلام آ جاتے، یعقوب علیہ السلام آ جاتے تو رو دھو کے پیسے جیسے دے کے جو بھی ہوتا وہ بیٹا چڑھا کے لے جاتے، بیٹے نے بادشاہ نہیں بننا تھا، اگر انہیں پتا چل جاتا تو ظاہر بیٹا لے جانا تھا، اور اللہ پاک کی بات نہیں چاہتی، اس کا اپنا پروگرام تھا، لہذا اللہ کے حکم سے یوسف علیہ السلام نے جب تک اللہ نے چاہا انہوں نے اطلاع نہیں کی، تو یہ پابندی ان پر بھی تھی، اور اس پر بھی انہوں نے صبر کیا، یعنی ان کا صبر یعقوب علیہ السلام کے صبر سے اس لیے زیادہ کہ یعقوب علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا بیٹا کدھر ہے، یہ تسلی تھی کہ زندہ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ کدھر ہے، ان کو تو پتہ تھا، ان کا صبر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کی منشا سمجھ کر انہوں نے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ آپ جب یہاں سے یہ قافلہ چلا ہے تو یعقوب علیہ السلام کو خوشبو بھی اللہ پاک نے پہنچا دی، تو برادری والوں نے کہا کہ نہیں وہ پرانا چکر ہے، انک لفی ضلالک القدیم، آپ اپنی سی پہلی بھول میں پڑے ہوئے ہیں، یوسف زندہ ہے۔ فلما ان جاء البشیر، جب وہ بشارت دینے والا پہنچا، القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، اس نے آتے ہی حسب حکم کو قمیص ڈال کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈال دی، فارتد بصیرا، ان کی بصارت لوٹ آئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بیٹوں سے کہنے لگے میں تمہیں کہتا نہیں کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے،
میں نے تمہیں کہا یہ یوسف کی خوشبو آئے گی، اور جب اللہ نے نہیں چاہا نہیں آئی، جب اللہ پاک نے چاہا وہ خوشبو آ گئی۔ اب پھر بیٹوں نے جایا، جرم پکڑا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یا ابا نستغفر لنا، ہمارے لیے آپ استغفار کریں، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی معافی اللہ پاک سے ہمیں لے گئے۔ ہم نے فرمایا سوف استغفر لکم، صبر کرو، 40 سال میں نے بھی صبر کیا، تھوڑا صبر کرتے تھے۔ ساستغفر ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بس کرنے لگا ہوں، سوف استغفر۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے ان سے جب بھائیوں نے معافی مانگی تو انہوں نے کھڑے کھڑے معاف کر لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم۔ یعقوب علیہ السلام نے کیوں ان کو سوکھنے ڈال دیا، کیوں کھڑے میں رکھا ہوا؟ کہا کہ اپنی ذات کے ساتھ کیا ہوا کسی کا کی زیادتی معاف کی جا سکتی، اولاد کی جو سٹ ہوتی ہے وہ بڑی بڑی، ان کے ساتھ اپنے ساتھ ہوئی تھی نا، معاف کرتے ہیں، ان کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی۔ لہذا اولاد کا جو دکھ ہوتا ہے کہ انسان اپنی غریبی برداشت کر لیتا ہے، ہم اپنی غریبی سے بھاگے ہوئے نہیں، ہمیں اولاد کی غریبی بگا کر لائی ہے یہاں کہ ہم جس غربت سے نکلے اولاد اس میں نہ پھنسے۔ ہماری اولاد ہمیں بزدل بنا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولادکم مجبنتکم ومبخلتکم ومحزنتکم، تمہاری اولاد تمہارا بخل ہے، تم اس کی وجہ سے بچاتے ہو، بخل کرتے ہو، سستے سے سستا کپڑا خریدتے ہو، سستے سے سستی جوتی لیتے ہو، زیادہ دیر اس کو تم چلاتے ہو، 4 پیسے بچ جائے اولاد کے کام، لیکن اولاد کیا کرتے ہیں؟ مہنگے سے مہنگا لیتی ہے، کپڑا مہنگے سے مہنگا، کھلونا مہنگے سے مہنگا، جوتا مہنگے سے مہنگا، انہیں نہیں، تمہیں ان کی فکر ہے، وہ تمہارا بخل ہے۔ وَمَجْبَنَتَكُمْ، جب انہیں کہتے ہیں بزدلی، تمہاری اولاد تمہاری بزدلی ہے، کوئی تمہیں گالی بھی دے لے، کچھ بھی کہہ لے، تم پہلے سوچتے ہو کہ یار گالی تو میں بھی دے سکتا ہوں، بلکہ گالی کے مقابلے میں میں تھپڑ بھی مار سکتا ہوں، مکہ بھی مار سکتا ہوں، گولی بھی مار سکتا ہوں، لیکن میری نوکری چلی جائے گی، میرے بچے دارمدار ہو جائیں گے، اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کا فیوچر بن جائے، آپ صبر کر کے بزدل بن جائے۔ تو جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو اکثر پاکستان والے ہمارے ساتھ جاتی اسی لیے کرتے، وہاں کا چرسی بھائی ہے کوئی مان نہیں، وہ ہمارے سلطان رہے ہیں، اسے پتا ہے یہ نوکری والا ہے، بچے اس کے پڑھ رہے ہیں، یہ ڈرے گا، اور بندہ دیر لا کے 2 بھی کہتا ہے وہ کرا کے فوراً سیٹ 10 دن پہلے کرا کے واپس آ جائے۔ پڑوسی پڑوسی گاؤں والے سب کو پتا یہ بزدل ہے، ان کو جو مرضی ہے کہہ لو، جب تک ان کا ویزا کینسل نہیں ہوتا ان کی جان پاسپورٹ کے اندر۔ تو ہماری اولاد ہماری بزدلی ہے، اور جن کو اولاد کی فکر نہیں ہوتی وہ پھر فوراً ایکشن لیتے ہیں، قتل کے بدلے قتل کر دیتے ہیں، اولاد ساری زندگی بھیک مانگتی رہتی ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، اور آپ کی سوچ تو بری بات نہیں، اس کی خاطر صبر کر لینا۔ اور محزنتکم، حزن، تمہارا غم تمہاری اولاد ہے۔ جب بھی ہماری نوکری جانے کے کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں ہمیں کبھی اپنی فکر نہیں، بوڑھے سے بوڑھے آدمی کو بھی جہاں رہ کے اتنا تجربے کار وہ ہو چکا ہے کہ اپنے پیٹ کی وہ پاکستان میں کما سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ غم اس کا کیا ہے کہ اتنی فیسیں بچوں کی، میرے بچے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ایک اچھے ماحول کے عادی ہیں، اچھا کھانے کے عادی ہیں، اچھا پہننے کے عادی ہیں، میں کیسے افورڈ کروں گا پاکستان میں؟ تو وہ دکھ جو ہے وہ بندے کو مار دے۔ تمہاری اولاد تمہارا بخل ہے، تمہاری اولاد تمہاری بزدلی ہے، اور تمہاری اولاد تمہارا غم ہے، تمہارے بال سفید تمہاری اولاد کرتی۔ تو چونکہ اولاد کے ساتھ ہوئی تھی میں کا سبب، ابھی تو یہ قمیص آئی ہے تو پرانے غم سارے تازے ہو گئے۔
تھوڑا سا سوف استغفر، میں وعدہ کرتا ہوں کروں ابھی نہیں۔ اور یہ جب آئے ہیں اور پھر یہاں یوسف علیہ السلام سے ملے ہیں، اس کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے استغفار کی دعا کی، پہلے بیٹے کو مل کے کلیجہ ٹھنڈا کر کے۔ اب یہ مصر میں آتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اطلاع پہنچا دی گئی کہ وہ آپ کو اہل وعیال جو آ رہی تھی فیملی وہ شہر کے باہر پہنچ گئی تھی، شہر سے باہر حضرت یوسف علیہ السلام شہر سے باہر گئے۔ اچھا، اس میں یہاں پہ ایک یوسف علیہ السلام کی جو کتاب ہمارے یہاں ملتی ہے قصہ یوسف زلیخا، یہاں پہ ایک سین ہے جو مصنف نے لکھا ہے، یہ انسانی نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام گھوڑے پہ سوار آ رہے تھے، یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ بے قراری سے اتر پڑے اپنے گھوڑے سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی یوسف علیہ السلام کو اس گستاخی کی سزا دی کہ باپ اتر گیا ہے، بیٹا جو ہے اس کے اندر اتنی تانگ نہیں تھی کہ باپ سے پہلے اترتا، تو کہا کہ آپ کی نسل میں نبوت ختم کر دی۔ یہ کتاب والا لکھتا ہے، قرآن نہیں کہتا ایسی بات نہیں ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی نسل میں سے آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا فرعون نے، اور وہ جو آل فرعون میں سے جو مومن تھا وہ اپنی قوم کو جب خطاب کر رہا تو اس نے کہا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تم شک میں رہے، یوسف بھی تمہارے پاس ایک دعوت لے کر آئے تھے لیکن تم شک میں رہے، حَتَّى إِذَا هَلَكَ، یہاں تک کہ جب وہ ہلاک ہو، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو۔ بڑا سخت لفظ ہے۔ تم نے یہ کہا کہ اس کے بعد اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے، اور اللہ کا رسول بھیج دیا تمہارے پاس، آپ اس کی مانو۔ موسیٰ علیہ السلام اسی لڑی میں سے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسحاق، پھر یعقوب، اور پھر یوسف، اور پھر یہ سلسلہ نبوت کا ادھر ہی سے چلتا رہا ہے۔ یہاں تو اسماعیل بڑے بھائی تھے، اسحاق چھوٹے بھائی تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ نے بشارت میں فبشرنا باسحاق نبی من الصالحین، ہم نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا بھی ہم نے بچا لیا ہے اور اس کے فدیے میں یہ دبا دے دیا ہے، اور آپ نے ایک بیٹا سیکریفائی کیا تھا، ہم نے آپ کو بشارت میں ایک اور بیٹا دے دیا ہے، اور اس کا بھی ایک بیٹا ہوگا، وہ یعقوب نافلہ، نفل کس کو کہتے ہیں جو اوور ٹائم ہوتا ہے، ایکسٹرا جو ہوتا ہے۔ فرمایا آپ نے ایک دیا تھا نا، ہم نے اسحاق دیا، اس کا بیٹا یعقوب بھی نافل، اور تیسرا انعام یہ کیا وَكُلًّا جَعَلْنَا صالحین، اور ان سب کو میں نبی بھی بنا ہوں۔ تو یہ باہر آئے اور انہوں نے ڈیو ریسپیکٹ جو تھی والدین کی، سگی والدہ کی فوت ہو چکی تھی، یہ سوتیلی والدہ تھی، اور خالہ بھی سگی تھی جو آئی تھی۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، گلے سے لگا لیا والد کو بھی، ماں کا بھی ماتھا چوما، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، آپ نے کہا آپ مصر میں داخل ہو امن کے ساتھ، نہ کوئی کسی سے داخل ورفع ابويه على العرش، آپ کے لیے عرش لگایا گیا، اور آپ نے ماں اور باپ دونوں کو اوپر اپنے ساتھ بٹھایا، وخروا له سجدا، اور بھائی جو ہے وہ سجدے میں گر گئے۔ اب یہ سجدہ جو تھا یا تو یہ صرف بو ڈاؤن تھا، جیسے آپ نے دیکھا کہ جاپانی سار نیچے کر کے تو گریٹنگ دیتے ہیں، یا تو یہ اس قسم کا تھا
یا دوسرا سجدہ سجدہ تعظیمی، دونوں کے امکانات ممکن ہیں، لیکن ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ اس وقت شریعت میں 2 بہنوں سے نکاح بھی جائز تھا، اور یعقوب علیہ السلام کے یہاں دونوں بہنیں ہی تھیں، لیکن اب وہ بھی حرام ہے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ 11 کوكباً، وہ 11 بھائی جو تھے وہ جب جھک پڑے ان کے سامنے، وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَعْبِيرُ رُؤْيَايَ، آپ نے فرمایا، یعقوب علیہ السلام کو یاد دلایا وہ خواب جو آپ نے دیکھا تھا، آپ نے فرمایا ابا جی یہ ہے تعبیر اس خواب کی، قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچ کر دیا۔ یہ جو میرے ساتھ برتن میں کھانا کھانے کے روادار نہیں تھے، آج اس سجدے میں گرے، وہ تو کس نے کرایا؟ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو تعبیر پہنائی، وہ لے کر آیا، اس نے اسباب پیدا فرمائے اور یہ مقام آیا۔ اب اس میں سبق مکے والوں کے لیے بھی تھا کہ تم اس وقت اس جگہ کھڑے ہو جہاں یوسف علیہ السلام کے بھائی کھڑے تھے، اس لیے کہ مشورے ہو رہے تھے کہ آپ کو قید کیا جائے یا قتل کیا جائے یا آپ کو ملک بدر کر دیا جائے۔ تو کہا کہ یہی مشورے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی کیے تھے، لیکن وہ جو بھی کر رہے تھے اصل میں اللہ کے پروگرام کو پورا کرنے، اللہ کی پلاننگ کو پورا کرنے میں مدد کر رہے تھے، اگرچہ مخالفت کر رہے تھے، اور تم بھی وہی کام کر رہے۔ آج یوسف والی جگہ پہ محمد کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم جلتے ہو اس چیز سے کہ اللہ پاک نے ان کو نبی کیوں چن لیا، بنو امیہ میں سے کیوں نہیں چنا کسی کو، اور اس مخالفت میں تم اپنے بھائی کو نکال رہے ہو، اور کل ایک دن تمہیں گردن جھکا کر اسی طرح اس کے سامنے کھڑا ہونے پڑے گا جس طرح یوسف کے بھائیوں کو کھڑا ہونا پڑا۔ وہی انہوں نے باہر نکالا، اور 2 سال کے بعد حالات بدلی ہونا شروع ہو، اور پھر آپ 10,000 ساتھیوں کے ساتھ 7 سال میں آپ کے مکے داخل ہو گئے۔ وہاں تو 40 سال لگے تھے، یہاں 7 سال میں وہی کام ہو۔ اس کے بعد ایک تو رب نے خواب سچا کر دکھایا۔ دیکھیے اب ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی ملنے والا ملتا ہے تو آدمی کے اندر جو بھی گیلے شکوے ہوتے ہیں وہ پھر نکالنا شروع کر دیتا ہے، میرے ساتھ یہ زیادتی بھی ہوئی، میرے ساتھ یہ زیادتی بھی ہوئی۔ اب والد آئے ان کے سامنے اپنا دل کھول رہے ہیں یوسف علیہ السلام، لیکن کہیں کوئی گلا نہیں کہ اللہ پاک کو آسان رستہ بھی تعبیر کا اختیار کر سکتا تھا۔ ضرور مجھے کنویں میں گرانا تھا، ضرور یہ جدائی ڈالنی تھی، ضرور مجھے جیل بھیجنا تھا، ضرور میرے ساتھ یہ بھی ہونا تھا۔ ابا جی میں نے یہ جو 40 سال گزارے ہیں میں نے کانٹوں پہ گزارے ہیں، کوئی مت پوچھے مجھے میرے اوپر کیا گزری ہے۔ کوئی بات شروع کی، وقت احسن بھی، اور میرے رب نے میرے ساتھ اور بھی بڑا اچھا معاملہ کیا۔ لیکن اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، ایک طرف ہمارا حال یہ ہے کہ اتنے احسانات اور انعامات ہیں اللہ پاک کے، 4 دن جاب چھوٹ جائے حالانکہ اللہ پاک اس سے بہتر دینا چاہتا ہے، ظاہر ہے وہی تو نہیں آئے گی نا، ہم نبی تو نہیں کہ اللہ پاک وہی بھیجیں گے جاب چھوڑ تو فلاں جگہ جا کے اپلائی کرو، تو اسباب بنتے۔ کوئی بندہ دفتر میں سے اٹھتا ہے، آپ کے خلاف شکایت کرتا ہے، انکوائری ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے، آپ کو ٹرمینیٹ کر دیں، وہ آپ کے حق میں سارا کچھ جا رہا ہے، وقتی طور پہ آپ سمجھنے کا بے روزگار ہے، اور پھر جب آپ کو اچھی نوکری ملتی ہے پھر آپ کا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ تو میں سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں بھی مل سکتی، اور گلے شکوے۔ ایک تو رب کا یہ احسان، اس نے جو خواب دکھایا تھا اس کی تعبیر اس نے پیدا کی۔ دوسرا وقت احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے میرے ساتھ اور بھی بڑے اچھے احسانات ہیں، یعنی وہ یہ جیسے کوئی کسی کو بتاتا ہے کہ آپ یہاں نہیں تھے تو بھی فلاں بندہ میرے ساتھ بڑی مہربانی کرتا ہے، مجھے کسی چیز کی کمی بیشی نہیں آنے دی۔ والد سے اللہ پاک کی تعریف کر رہے کہ بھائی آپ بے فکر رہیں، آپ سر پہ نہیں تھے تو میرا رب میرے ساتھ تھا، اس نے میرے ساتھ بڑا اچھا
سلوک کیا، دیکھیں یہ تعبیر کر دیا، بھائیوں کو میرے سامنے جھکا دیا، اور اس سے پہلے اللہ پاک نے مجھے جیل سے بھی نکالا، تو جیل میں بھیجا کس نے تھا؟ کسے دعا کی تھی؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ پاک مجھے جیل منظور ہے مگر ان والا کام منظور نہیں ہے. تو یہ نہیں فرمایا پھر اس نے اپنی پلاننگ کے لیے مجھے جیل بھیجا. کسی بری بات کو رب کی طرف منسوب نہیں کیا، اور یہی مومن کا کام. وہ ایک مفسر لکھتے ہیں اسی کی تفسیر میں کہ بچہ جو ہے اس کے ہاتھ کو یا ماتھے کو پٹی بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ میں کوئی کھلونا پکڑا ہوا تھا، کپڑے بھی بڑے اچھے پہنے ہوئے تھے. تو اس سے پوچھا بیٹا یہ کھلونا کس نے لے کر دیا ہے؟ ہاں جی ابو نے. یہ جوتے کے نا؟ جی ابو نے. یہ کپڑے اتنے خوبصورت کہاں سے لیے؟ جی ابو نے لے کر دی. اور یہ ماتھے پہ پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ وہ جو میں نے ابو کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا تو وہ میں گر پڑا. تو جب اس بچے نے اچھی چیزوں کو باپ کی طرف منسوب کیا اور تکلیف کو اپنی طرف منسوب کیا کہ میں نے باپ کا ہاتھ چھوڑا تھا، غلطی میری تھی اور میں گر پڑا، تو انہوں نے کہا کہ یہی رب چاہتا ہے کہ بندہ مومن کا رویہ رب کے بارے میں کہ مصیبت آئے اتہموا انفسکم. ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق یہ دیا ہے کہ مومن کے بارے میں اچھا ظن رکھو. وَظَنُّوا بِالْمُؤْمِنِينَ حُسْنًا، مومن کے بارے میں حسن ظن رکھو، اچھی سوچ رکھو. جو وہ بہانہ کرے اس بہانے کو قبول کر. اور اتہموا انفسکم کہ ہمارا رب تو بڑا کریم ہے بھائی صاحب، یہ جو مصیبت آئی ہے یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہم نے رب کا ہاتھ چھوڑ دیا، ہم نے کسی اور کا سہارا لے لیا، رب کا سہارا چھوڑ دیا. اور یہ بھی اس کا احسان ہے کہ بس اتنا سارا ہمارا ہے. اگر وہ چاہتا تو میرا بہت زیادہ نقصان کر سکتا تھا، پھر بھی وہ ترس کھا گیا. وہ جو مفسر ہے ہمارے بخاری شریف کے امام بخاری استاد ہیں، ان کا واقعہ بیان کر چکا ہوں میں کہ ان کا ایک پاؤں جو تھا اس کو گینگرین ہو گئی، شوگر. اس زمانے میں شوگر کس کو پتا نہیں تھا اس چیز کا، تو پاؤں کاٹنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تھوڑا سا نشہ پلائیں گے تو آپ کی جب حواس مختل ہو جائیں گی تو ہم یہ کاٹ لیں. ہم نے کہا مجھے نشہ مت پلاؤ، تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں. اپنے منہ پہ انہوں نے کپڑا رکھ لیا اور اللہ کا ذکر شروع کر دیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اور وہ کاٹنے والے کاٹتے رہے پاؤں کو انہوں نے کاٹ کے الگ رکھ دیا. اس کے بعد انہوں نے صرف ایک جملہ کہا ہے، اپنے پاؤں کو پاس پڑے ہوئے دیکھا ہے تو کہا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، آج کے اس سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے. الفاظ قرآن کے استعمال کیے سورہ کاف کے جو موسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیے تھے، اپنے الفاظ بھی استعمال نہیں کیے کہ اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے. اور چونکہ پاؤں کا معاملہ تھا لہذا سفر کا ریفرنس دیا ہے کہ آج کے اس سفر نے ہمیں تھکا دیا. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. جس دوران ان کا پاؤں کاٹا جا رہا تھا، ان کا بیٹا کوئی 3.5-4 سال کا کھیلتا ہوا استقبال میں چلا گیا، چونکہ خلیفہ آپریشن کروا رہا تھا، محل میں آپریشن ہو رہا تھا. تو وہ گھوڑے نے لات ماری اور بیٹا کام اسپاٹ مار گیا. انہوں نے اپنے پاؤں کو اٹھایا اور پاؤں کو ہلا کے تو کہتے ہیں اللہ پاک تو کتنا اچھا ہے، تو نے مجھے 4 ہاتھ پاؤں دیے، ایک لیا 3 میرے لیے چھوڑ دیے، تو کتنا کریم ہے
اتنی دیر میں وہ بیٹے کے مرنے کی خبر آ گئی، بیٹا کے پاس لٹایا گیا، اس کے ماں سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں اللہ پاک تو نے مجھے 8 بچے دیے ہیں، ایک لیے 7 میرے لیے چھوڑ دیے، تو کتنا کریم۔ ایسے لوگ بھی دیکھیں کہ کبھی بھی گلا رب کے بارے میں منہ سے بولنا نہیں، دل میں پیدا ہو گیا ایمان نکل گیا۔ رب کے لیے منہ سے بولنا، ہم لوگوں کے لیے بولتے، جو اقرار کرتے ہیں ایمان کا، لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے نہ کروائیں، کتاب و سنت سے نہ کریں۔ تو ہم انگریزی عدالتوں میں لے جاتے ہیں تاکہ اگلے فریق کو دوڑائیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ کچہری گئے ہم، 11 سال کچہریوں سے میرا تعلق رہا ہے، ہمارے 2 قتل ہو گئے تھے۔ ہر بڑا افسر جو ہے پولیس کا، یہ جو وقار چوہان ہے، یہ جو ڈی پی او جس نے یہ جرم کیا ہے سیالکوٹ والا، یہ بھی اس کو بھی میں نے تو کچہری ہم جب داخل ہوئے تو اتنا رش تھا کہ بندے بڑی کھبے سے کھوا جسے کہتے ہیں، اور بڑی مشکل سے رستہ بنتا تھا، ایک کھڑا ہوتا تھا تو دوسرا گزرتا تھا، لائن لگی۔ تو چونکہ ہمارے ساتھ گواہ بھی تھے، ہم اندر ہوئے تو ایک صاحب کہنے لگے کتنا رش۔ میں نے کہا بھائی صاحب کچہری میں رش اس لیے ہے کہ مسجدیں ویران ہو گئی، کچہریاں آباد ہو گئی۔ اگر مسجدیں آباد ہو جائیں تو کچہریاں ویران ہو جائیں، لوگ ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کر دیں۔ وہ انگریز کے منہ سے کیوں سننا چاہتے کہ تم غلط ہو؟ وہ اپنے ضمیر کی آواز کیوں نہیں سنتے کہ میں غلط ہوں؟ کہتے ہیں وکیل بھی کہتے ہیں بھائی صاحب پڑھنا تجھے نہیں ہے، بس کہہ دو کہ 2-3 سال کھچ کروں کر دیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سر چڑھاؤ اس کو، یہ گرمی میں آ جائے گا ویگن پر تو پتہ چلے گا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ اوپر والا کیا ہے۔ تو ان کچہریوں میں ہم جاتے ہیں، اللہ رسول سے فیصلہ نہیں لیتے۔ اللہ رسول سے اگر ہم فیصلہ لیں، گھروں کے اندر فیصلے ہو جائیں، ہماری عورتیں بھی گھروں میں پردے میں رہیں، مرد بھی عدالتوں میں ذلیل ہوں۔ ایک خاتون آئی قاضی شریح کے پاس، نے دعویٰ دائر کیا، صداق حق مہر جو اس کا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس کا کوئی تنازع پیدا ہو۔ تو قاضی نے اس سے کہا کہ بی بی تم پردہ اٹھاؤ۔ یہ حق ہے قاضی کا کہ اگر اسے کوئی شک ہو تو وہ پردہ اٹھا سکتا ہے، وہ باپ کی جگہ ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اگر وہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ بی بی پردہ ہٹاؤ تاکہ یہ شوہر تمہارا اس چیز کی گواہی دے کہ ہاں یہی عورت ہے۔ تو شوہر نے جب دیکھا اس کا پردہ اٹھایا جائے گا تو اس نے کہا کہ میں اس کا مطالبہ مانتا ہوں اور میں اس کو جو یہ مانگ رہی ہے اس کا حق دیتا ہوں، لہٰذا یہ ختم کر دیا جائے پلیز کیس، میں تسلیم کرتا ہوں اس کا مطالبہ، یعنی میری بیوی پہ پردہ نہ ہو۔ اس پہ بیوی نے کیا کیا؟ بیوی نے کہا کہ اگر یہ اس کو میری عزت کا اتنا خیال ہے تو میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتی میں نے اپنا حق اس کو معاف کیا۔ اور قاضی تعجب سے کبھی اس کی غیرت کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی اس کی شرافت کی طرف دیکھتا تھا۔ تو یہ فیصلے گھروں میں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی صدورہم حرجا مما قضیت،
پھر اپنے سینوں میں کوئی ناگواری نہ پائے، کوئی حرج، کوئی خردرا پن. آپ کا فیصلہ ایسے جائے اور ایسے ان کے گلے سے نیچے اتر جائے جیسے سہمیاں اترتی ہیں. حرج کس کو کہتے ہیں؟ جو رف ہوتا ہے، خردرا. ایسے جائے اور ایسے دل کے اندر بیٹھ جائے. میرے نبی کا فیصلہ ہے، میرا نبی بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ بھی ظلم نہیں کرتا. ٹھیک. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. سر تسلیم خم کر سرنڈر کر دے آپ کے سامنے، نفع ہو یا نقصان. وہ ایمان. تو کوئی گلہ نہیں کیا، باپ کے سامنے سینہ کھول کے رکھا ہے تو اللہ کی تعریفیں شروع کر دی ہیں. مجھے اللہ پاک نے جیل سے نکالا. باجی دیکھیں، وقد اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو. اور دیکھیں اللہ پاک آپ کو صحرا سے کہاں کس متمدن ملک کے اندر لے آئے. میرا رب وجاء بكم من البدو. بدو کسی سے بنا؟ بدو کہتے ہیں صحرا، اور بدو صحرا کا جو صحرا نشین ہوتا ہے اس کو بدو کہتے ہیں. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. اللہ پاک پوری فیملی کو صحرا سے نکال کے شہر میں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان تنازع ڈال دیا. دیکھیے، بھائیوں کو بھی بلیم نہیں کیا، میرے بھائی بڑے اچھے ہیں، تو شیطان نے اپنا وار چلایا اور یہ اس میں آ گئے. یہ ہے اخلاقیات کا معاملہ. یہ سبق ہے کہ معاملات کو کیسے ڈیل کریں. اگر دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے لگے تو اسے بھی کہتے ہیں کہ پچھلی چھوڑ دو، مٹی ڈال. آپ بھی پچھلی چھوڑ دو، اس نے زیادتی کی ہے، جس نے بھی کی ہے، آپ اس کو چھوڑے اور آئندہ معاملات کو درست کریں. انہوں نے کہ پھر اس نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، پھر فلاں اس نے بیوی کے بات کے فلاں کر دیا، بڑی پیچھے لگ گیا جی فلاں کر دیتا جی فلاں کر دیتا. او بھائی چھوڑو آپ ان چیزوں کو. یہ تم نہیں بول رہے، شیطان بول رہا ہے. وہ تمہیں لالا کے فائلے پکڑا رہا ہے پچھلی، تاکہ صلح نہ ہو جائے. اس لیے کہ رب کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح خیر ہی ہے. اور تنازع میری بیماری. جس کا ساتھ آپ کا تنازع ہوگا آپ کبھی اس کو خوش نہیں دیکھ سکیں. اس کے گھر بچہ ہوگا، آپ کے گھر میں پوری پڑ جائے گی. اس کا بیٹا نوکری لگے گا، آپ کے یہاں دیے بجھ جائیں گے. وہ صحت مند ہوگا، آپ کو بخار چڑھا رہے گا. آپ تو چاہتے ہیں نا آپ کا دشمن آپ کو بیمار رہے، کوئی بری خبر ملتی رہے. آپ منصوبے سوتے ہوئے بنائیں گے، میں یہ کروں گا، میں فلاں انکم ٹیکس والوں کو درخواست دوں گا، اب فلاں ڈی ایس پی کو میں درخواست دوں گا. یہ جو پلاننگ آپ کریں یہ بیماری ہے، اور یہ بہت جلد نفسیاتی بیماری بن جائے گی. لہٰذا اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر سے آپ بچنا چاہتے ہیں، تو پھر مہربانی کریں اور سینہ صاف کریں. یار انگارہ آپ کے ہاتھ پہ اگر رکھا ہو جو آپ کا ہاتھ جلا رہا تو آپ فوراً اس کو پھینکتے ہیں یا نہیں پھینکتے؟ کہ کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے، چمک رہا ہے، پکڑ کے رکھتے ہیں. وہ تو سینے پہ انگارہ کیسے رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں نکالتے اس کو؟ تکلیف نہیں ہو رہی آپ کو؟ شریعت کہتے ہیں صاف کر کے سینہ سو. برتن سارے اٹھا کے ایک طرف رکھ، جو سگر بیوی ہوتی ہے نا، اور آپ کو برتن سارے صاف ستھرے کر کے رکھے، کتا نہ آگے منہ مارے. اور سینہ اسی طرح گندا رکھ کے سوتے، شیطان ساری رات منہ مارتا ہے. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. شیطان نے کسی کی بیوی کو استعمال کیا، کسی کے بھائی کو استعمال کیا، کسی زمین کے تنازع کو استعمال کیا. شیطان نے ڈھیر جھگڑا ڈلوایا. اس کے بعد ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بڑا باریک بین ہے، اپنی پلاننگ کی ایک ایک نک صرف درست کر کے چلتا ہے. ایسے نہیں کہ فیصلہ کر دیا اور بعد میں ہاتھوں پڑ گئے کہ ہو میں نے یہ تو کر دیا، اب یہ کیسے کروں گا، کیسے میں خواب تو میں نے دکھا دیا اس کو.
اب بادشاہ کیسے بناؤں گا؟ پاڑا کسی بندے کرانے والے قبیلے کا بندہ ہے، سپر پاور کا پریزیڈنٹ بنانا ہے اس کو، میں کیسے کروں گا؟ یعنی میرا رب ایک ایک تفصیل طے کر کے لطیف لما یشاء، بڑی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی پلاننگ میرا رب کرتا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، جو بھی کام وہ کرنا چاہتا، جو بندہ بھی یہاں جس جگہ بیٹھا ہوا ہے، یہ رب کی پلاننگ ہے، ہمارے ماں باپ نے نہیں سوچا ہے۔ جو آج ہمارے پاس ہے یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ نہ کوئی تعلیم سے کھا رہا ہے، نہ کوئی طاقت سے کھا رہا ہے، نہ کوئی چلاکی سے کھا رہا ہے۔ پاکستان میں بڑے بڑے مگرمچھ چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آنکھ آگے اور ایک آنکھ پیتے ہوں۔ آپ جاتے ہو سب سے پہلے وہی نہیں آتے قرض لینے کے لیے، نہ چلاکی سے نہ تعلیم سے۔ یہ صرف رب کا احسان ہے، ایسے ایسے کر کے جناب پہلے وہ پکڑ کے تو آپ کو لیا، اس نے دیا ہے، ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے۔ انہ هو العلیم الحکیم، وہ بڑا ایکسپرٹ اور بڑا حکمت والا ہے، وائز۔ اللہ پاک نے فرمایا میں ہر معاملے میں ایکسپرٹ۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ، خالق نہیں، خلاق العلیم۔ ہم تخلیق کی ہر قسم کے ماہر ہیں۔ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں انڈے میں سے بھی نکال کے زندہ تمہیں دکھا دیتا، میں درخت کی ٹہنی کاٹ کے لگاتے ہو ویسا درخت بنا کے تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ میں تخلیق کے ہر معاملے میں ماہر ہوں، مجھ سے کبھی بھی ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد براہ راست اللہ پاک کہ اللہ پاک کی تعریف کرتے 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 رخ اللہ کی طرف ہو گیا ہے، باپ سے ہٹ گیا۔ رب قد آتیتنی من الملک، اللہ پاک تو نے مجھے بادشاہ بنا دیا، اب ڈائریکٹ ہو گئے۔ وعلمتنی من تعویل الاحادیث، تو نے مجھے باتوں کا گر سکھایا ہے، خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے، معاملات کو سنبھالنا سکھایا ہے۔ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے بنانے والے۔ فاطر کا میں نے عرض کیا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاطر کا لفظ ہے اللہ پاک کے بارے میں، اس کی مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی، ترجمہ اس کا پتا تھا کہ فاطر کا مطلب ہے بنانے والا، لیکن میں یہ کہتا تھا کہ قرآن حکیم عربوں کی زبان میں نازل ہوا، ہماری یہ مستقل نہیں ہے۔ کہتے ہیں دو بدو لڑتے ہوئے آئے، کنویں کا کوئی جھگڑا تھا، ایک کہہ رہا تھا انا فطرتھا، میں اس کنویں کا فاطر ہوں۔ اب جو فاطر ہوتا ہے یہ ہے کہ مکان کا نقشہ کنسلٹنٹ بیچ کے، نقشہ کسی سے بنوا لیں آپ، آرکیٹیکٹ 20,000 کا 25,000 کا ہمارے یہاں بنگلے کا بنا دیتے ہیں، جی چلیں جی یہ نقشہ کسی کا ہو، آپ نے پسند کیا، نقشہ اس نے بنایا ہے، آپ نے پسند کیا، ہاں جی یہ والا دے دیں، پھر آگے کسی کو کنٹریکٹ دیا آپ نے کہ جی اس نقشے کے مطابق بنا رہے ہیں۔ کانٹریکٹ میں لکھا گیا کہ مٹیریل ہم سپلائی کریں گے یا مٹیریل بھی تمہارا ہے، اگر مٹیریل اس میں شامل نہیں ہے صرف مزدوری ہے تو پھر مٹیریل آپ اس کو دیں گے۔ جو فاطر ہوتا ہے وہ نقشہ بھی خود سوچتا ہے، رائٹ، اس کو مٹیریلائز بھی خود کرتا ہے، نقشے کے مطابق مٹیریل اس کو شکل دینا، شیپ دینا، وجود میں لے کر اس کے لیے وسائل و ذرائع بھی۔ انا فطرتھا تو کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ یہاں ایک کنواں ہونا چاہیے، پھر میں نے اس کا سائز بھی سوچا کہ اتنے بائی اتنے کا ہونا چاہیے، پھر میں نے اس کو کھدوایا بھی ہے۔ انا فطرتھا صرف یہ کہہ کر اس نے تینوں معنی بیان کر دیے کہ سرکار یہ سوچ بھی میری تھی،
یہ نقشہ بھی میرا تھا، جگہ بھی میں نے سلیکٹ کی تھی اور کھدوایا بھی میں نے. اگر کسی جگہ یہ شامل ہو کہ ٹھیک ہے جی یہ بات کہی تو اس نے تھی کہ یہاں کنواں ہونا چاہیے لیکن کھدوایا میں نے، تو شیئرنگ ہو گئی نا کہ جی منصوبہ اس کا تھا، عملی شکل میں نے دی ہے، لہذا 15 دن یہ پانی دے 15 دن میں پانی دوں گا، شیئرنگ ہوگی نا. اللہ پاک نے فرمایا فاطر السماوات والارض، کسی مائی کے لال کا اس کے نہ پلاننگ میں کوئی حصہ ہے، نہ نقشے میں، نہ مٹیریل میں. میں نے اکیلے سوچا کہ ایک جہان بنانا چاہیے، اس میں ایک انسان بنانا چاہیے، اس پہ یہ قوانین لاگو کرنے چاہیے، میں اپنے رسول بھیجوں گا، میں نے چاند سورج ستارے بنائے، یہ سارے کام میں نے کیے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، جن کو تم پکارتے ہو میں نے زمین آسمان کی پلاننگ اور بنانے کے وقت ان سے نہ پوچھا ہے نہ مشورہ کیا، نہ میں انہیں ما اشہدتہم، میں نے لایا بھی نہیں کہ دیکھ لو، تو دکھاتا تو اس کا کس سے پیسے نہیں ہوئے، میں دکھاتا کیوں ان کو. اس کے بعد اگلی بات کیا فرمائی، وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، اور میں نے جب ان کی اپنی ناک بنائی ہے تو میں نے ان سے نہیں پوچھا کہ موٹی بناؤ کہ پتلی بناؤ، اندر بناؤں یا باہر بناؤں، جاپانیوں کی طرح بناؤں یا ایشین کی طرح بناؤں، ہندوستانی پاکستانی کی طرح، میں نے ان سے نہیں پوچھا. ان کی ذات کے بارے میں نے نہیں پوچھا، آسمان کے بارے میں ان سے پوچھتا، یہ تمہارے داتا، یہ تمہارے سارے زندہ پیر مردہ پیر، یہ سارے میں نے بنایا پیشاب کے اندر، میں نے اپنا بلو پرنٹ نکالا ہے، میں انہیں لے کر گیا ہوں 3 اندھیروں کے اندر، ڈارک روم میں ہوتی ہے نا ڈیویلپ تصویر، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، 3 اندھیروں کے اندر میں تمہیں بناتا رہا، نہ تمہاری ماں کو پتا تھا نہ تمہارے باپ کو پتا تھا. میں نے سسپینس میں رکھا کہ نقشہ کس پر ہوگا. اب جب میں نے نقشہ بنا دیا تو اس کے مینٹیننس کو میں سب کنٹریکٹ پہ دوں گا کہ فلاں کی خاک کھاؤ، فلاں کے درخت کے چھلکے کھاؤ، فلاں کی قبر کے گیٹ ملو. کتنے ظالم لوگ، تم عقل سے کام نہیں لیتے. مالکم لا ترجون للہ وقارا، تم رب کے بارے میں پروقار سوچ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ بڑا غیرت مند ہے، اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ بندہ اس کا ہو، در کہیں کسی اور پہ جا کے ہاتھ پھیلائے، کہیں اور شکوا کرے. آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی مشین کا ڈرائیور کسی دوسری کمپنی والے کے یہاں جا کے گلے کرے؟ آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا نوکر پڑوسیوں کے جہاں جا کے کھانا کھائے اور کہہ جی روٹی بھی نہیں پوری دیتے مجھے؟ رب کیسے یہ گوارا کر لے، اس کی غیرت کیسے گوارا کر لے کہ آپ کی تخلیق اس نے کی ہو اور آپ کہیں اور جا کے کہیں گے وہ تو نہیں دیتا تو دے دے، پورے سر والا نہیں دیتا چھوٹے سر والا دے دے، ٹماٹر کے سر والا. لا حول رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض. جب مجھے رب پر پیار آتا ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں شروع سے جب اپنی کہانی میں یہ آیتیں پڑھتا ہوں، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے نقشہ ساز، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا سرپرست ہے دنیا میں بھی اور آخرت. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کار ساز ہے، تو ہی میرا سرپرست ہے، تو ہی میرا خیر خواہ. ولی کس کو کہتے ہیں؟ لڑکی کا ولی اس کا باپ ہوتا ہے نا. باپ کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہ ہوتا ہے. یہ ماں باپ دشمن نہیں ہوتے، یہ دنیا کا واحد رشتہ ہوتا ہے جو آپ کے آگے بڑھنے پر خوش ہوتا ہے. اس کے بعد بہن بھائی ہوتے ہیں، آپ ترقی کرتے ہیں، آپ اس سے بڑے رتبے پر جاتے ہیں. باپ 2000 تنخواہ لیتا تھا، آپ 10,000 لیتے ہیں، باپ کا سینہ خوشی سے پھوٹ جاتا ہے. سب کو بتاتا کہ مٹھائیاں بانٹتا، میرا پتر اتنا پڑھ گیا، میں تو انگوٹھا لگاتا تھا. بھائی جلتے ہیں، باپ کے بعد بھائی کا رشتہ ہے، بھائی جلتے ہیں. اس کی تعلیم پہ اتنے پیسے لگاتے ہیں،
سارا کچھ بیچ اس پہ لگا دیا، آپ اس سے زیادہ کرتے ہیں، نیچے حسد اور جلن شروع ہو جاتی ہے۔ واحد خالص پیور رشتہ ہے ماں باپ کا، جو آپ کی جوانی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اپنے بڑھاپے اپنی کمزوری کو بھول جاتا ہے۔ میرا پتر ماشاءاللہ چھوٹا جوان ہے، میری ٹانگیں کام نہیں ہے تو کیا ہوا، ان کا دودھا تو میں نے اس کو کھلا دیا۔ اگر وہ کسی بات پہ اعتراض کرتے، ان کی سوچ میں خامی ہو سکتی ہے، نیت میں خامی کبھی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کبھی یہ اتنا نہ ہو جتنا آپ کا ہے، لیکن آپ انہیں دشمن مت سمجھے کہ دشمنی میں وہ کر رہے ہیں۔ کہیں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا اور کہیں اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے دشمن ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، ایمان والو تمہاری بیویوں میں سے کچھ اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے خبردار رہو۔ کہیں نہیں کہا تمہارے ماں باپ تمہارے دشمن ہیں، ان سے خبردار رہو۔ اگر وہ ولی ہے لڑکی کا، اس کا مطلب ہے خیر خواہ ہے۔ اگر وہ کہتا ہے فلاں جگہ شادی کروں گا تو اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بچی تو ایک ہی چیز دیکھتی ہے، خوبصورت ہے، لیکن وہ خیر خواہ دیکھ رہا ہے کہ یہ 3 مہینے بعد طلاق لے کے آئے گی اور یہ اس کو بیچ دے گا جا کے، یہ لڑکا وہ اس کا خیر خواہ ہوتا ہے اور بعد میں پھر پچھتاتی پھرتی 99%۔ تو ولی کون ہوتا ہے؟ خیر خواہ، سرپرست۔ انت ولی، اللہ پاک تو ہی میرا سرپرست، تو ہی میرا کارساز، تو ہی میرا خیر خواہ۔ تو نے جیل میں ڈالا، میری خیر خواہی میں ڈالا۔ تو نے کنویں میں ڈلوایا، میری بہتری کے لیے ڈلوایا۔ باپ سے دور کیا، میری بہتری کے لیے کیا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا خیر خواہ ہے۔ وآخر دعوانا من الذين يشهدون ليلة القدر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك مما سألك منه سيدنا محمد، ونعوذ بك مما تعوذ منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وإخوانهما شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك. اللهم انزلهم منزلا مباركا. اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه لما تحبه وترضاه، وأيد إخوانه حكام الإمارات وولي عهد الأمين. اللهم اغفر لكل من وقف لك وقفا يعود نفعه على عباده. اللهم بارك في مال كل من زكى وزده من فضلك العظيم. اللهم إنا نسألك المغفرة والثواب لمن بنى هذا المسجد ولوالديه. اللهم أدم على دولة الإمارات الأمن والأمان وعلى سائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقيموا الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا
استووا واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. صد الفرج وعدل الصف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. استغفر الله.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. یہ چند اعلانات ہیں جی. ایک تو عید کی نماز کے بارے میں، یہ ہم انشاءاللہ تقریباً 5:45 بجے، ہم 5:45 پہ شروع کریں گے اردو کتاب، اور 6:45 بجے یا 7 بجے 10 منٹ ایسے 6:45 بجے تک جماعت کھڑی ہو جائے گی. ذرا ذہن میں رکھیں یہاں کا جو آفیشل ٹائم ہے وہ 6:20 ہے، لیکن ہم 6:45 پہ جماعت کھڑی کریں گے اور 5:45 اردو خطاب شروع ہوگا. دوسرا فلڈ ریلیف کیمپ جو ہے وہ لگایا گیا دبئی پاک دبئی ایسوسیشن کی طرف سے مینا میں. یہ ٹرمینل کے جو گیٹ نمبر 2 ہے نیئر ویجیٹیبل فروٹ مارکیٹ، وہاں کیمپین کا جو سبزی والی مارکیٹ ہے جٹی پہ، وہاں پہ ٹرمینل 2 گیٹ نمبر 2 اس کا. اور اس میں وہ لیتے ہیں سامان، کپڑے وغیرہ، جو کپڑے سے مراد پیک، جو بلینکٹس کمبل وغیرہ جو بھی پیکنگ میں ہوتے ہیں وہ نئے والے، پلس فوڈ آئٹمس، میڈیسنس یہ وہ لیتے ہیں. اور جو کیش وہ لیں گے وہ انہوں نے کہا کہ وہ ریڈ کریسنٹ کو دیں گے، حلال احمد کو دیں گے. اگر کوئی کیش بھی ان کو دینا چاہے تو وہ لے کے حلال احمد کو دے دیں گے.